نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں، جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا پوچھتی ہے ہم سے دنیا، کیا ابو طالب کا ہے؟ پوچھتی ہے ہم سے دنیا، کیا ابو طالب کا ہے؟ باقی دنیا ہے تو یہ صدقہ ابو طالب کا ہے۔ باقی دنیا ہے تو یہ صدقہ ابو طالب کا ہے۔ خاتم پیغمبران سے مہدی ہادی تلک، دین پورا ایک منصوبہ ابو طالب کا ہے۔ پوچھتے ہیں ہم سے دنیا، کیا ابو طالب کا ہے؟ خطبۂ عقد نبی کافر پڑھے ممکن نہیں، خطبۂ عقد نبی کافر پڑھے ممکن نہیں۔ سوچو عند اللہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے۔ پوچھتے ہیں ہم سے دنیا، کیا ابو طالب کا ہے؟ جس نبی کی ہر ادا قرآن کی پابند ہو، جس نبی کی ہر ادا قرآن کی پابند ہو، اس نبی کے عقد میں خطبہ ابو طالب کا ہے۔ پوچھتی ہے ہم سے دنیا، کیا ابو طالب
पुरखा
نہیں کچھ امور کی خیر چلنے والوں سے بھی آگے یہ نہ چلنے والے چلنے والوں سے بھی آگے یہ نہ چلنے پردیسیاں
बताया हमको, कभी कैदी तो कभी बागी बताया हमको। और क्या क्या तुम्हें रुदा सुनाऊं बाबा, क्या तुम्हें निशानों के दिखाऊं, क्या तुम्हें निशानों के दिखाऊं बाबा। फिर गया हमसे ज़माना मेरे अच्छे बाबा, छोड़कर मुझको न जाना मेरे अच्छे बाबा, अपने सीने पे सुलाना मेरे अच्छे बाबा, को फिर लोरी सुनाना मेरे अच्छे बाबा, मुझको फिर लोरी सुनाना मेरे अच्छे बाबा। चैन अब तुमसे बिछड़ कर मैं नहीं पाऊंगी, घुट के जिंदा में एक रोज मैं मर जाऊंगी, घुट के जिंदा में एक रोज मैं मर जाऊंगी। पास सच्चा को फिर अपने बुला कर ये कहा, है सकीना से बहुत तुमको मोहब्बत भैया, सुन लो अब आखिरी ये मेरी वसीयत भैया, कैद में हो गई कर मेरी शहादत भैया, कैद में हो गई कर मेरी शहादत भैया। है वसीयत ये सितमगर का कफन मत लेना, मुझको इस खून भरे गुर्दे में दफना देना, मुझको इस खून भरे गुर्दे में दफना देना। कैद से छूट के भैया जो मदीने जाना, मेरी सुगरा से मेरी सिमत से फरमा देना, हम जो बिछड़े तो दोबारा न हुआ मिल पाना, मेरी तुरबत पा कभी कैद में तुम भी आना, मेरी तुरबत पा कभी कैद में तुम भी आना। तुम मदीने में मुझे याद करेगी सुगरा, अब सकीना तेरी जिंदा में रहेगी सुगरा, अब सकीना तेरी जिंदा में रहेगी सुगरा। कैद में जब के बहुत बड़े मोहम्मद वाले मुसलती रही है, बड़े जुल्म राहों में सहती रही है, यतीमी के ताने ये सहती रही है, नहीं मार जालिम तमाचे से, न कर इसका दुश्वार जीना, बहुत रो चुकी
سفر میں یہ روئی نہ زندہ میں آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل چلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اور ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا، لپٹ کے پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اور رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اور کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر، کبھی روئی زندہ میں تنہائیوں پر، کبھی بولی زینب کہ اب گھر چلو، ہوا ایک برس ایک مہینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اور قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، کہا رو کے سجاد نے اے پھوپھی، روئے گی اب یہ کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ سب بڑے محمد
لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام جبار تقدیر خلق کریم صغیر یا غفار قہر یا رزاق یا فاتح یا قابض و باسط و خافض رفیع میز جیز سمیع بصیر حاکم عدل لطیف و خبیر یا علیم و عظیم و غفور و شکور و علی و کبیر و حفیظ و مقیت و حسیب و جلیل و کریم یا راقب و یا مجیب و یا مجید و حیم قیوم یا واجد و ماجد و عاد السماد و قادر و مختار و مقدم خیر و اول و آخر و ظاہر و باطن عالم داری و بر و تواب و منتقم یا افضل مالک الملک و ذو الجلال والاکرام یا مقصود و جمیع و بنو مدن و مان و ذل و نفی و نور یا ہادی و عبادی بقی و وارث و رشید و صبر الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین وجد الحسن والحسین مولانا بالفاتح محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات محمد خدا کے ناموں کی بابرکت سے پیغمبر اسلام کی حدیث میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے اپنا آپ کو شہر علم کہا، علی کو اس کا دروازہ کہا۔ دیکھو اگر علم چاہیے تو در تک پہنچنا پڑے گا، اور رسول سے ملنا ہے تو تب بھی در سے پہلے ملنا پڑے گا۔ انسانوں نے کوشش بہت کی کہ ہم بھی ایسا علم مل جائے تاکہ مولا علی کا مقابلہ کر لیں، لیکن کائنات میں کوئی ایسا نہ ملا جو سلونی کا دعویٰ کرے۔ کوشش بہت کی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے بدل کے سوال پوچھنے چاہے کہ شاید رسول اللہ نے جسے شہر علم کا در بنایا ہے کم سے کم پتہ تو لگ جائے، کچھ نہ کچھ معاذ اللہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ کوئی کمی تو نکل جائے۔ ہم سوال کرتے چلے جائیں، کہیں پر کوئی چوک تو ہو جائے تاکہ ہم کہہ دیں۔ بڑی سازشیں رچی اور یہاں تک ہے کہ انہوں نے تیاری کری اور کہا چلو مولا سے کچھ مسئلے پوچھتے ہیں، اور آنے والوں نے آئے اور آ کے پوچھا۔ کیا پوچھتا ہے؟ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بس ایک جھلک دینی ہے مجھے، جو سنا ہوا ہے تو اس کو کیا سنانا ہے۔ کہ جاتے اور جا کے پوچھتے ہیں کہ مولا علی یہ بتائیے کہ وہ کون سے پرندے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ ذہن میں ان کے یہ آیا، مولا علی نام بتائیں گے، فلا یہ فلا وہ فلا وہ، کوئی نہ کوئی تو نام بھول جائیں گے، ہم بتائیں گے یہ بھی نام ہے، بھائی یہ بھی نام ہے، لیکن مولا نے اس کی نوبت نہیں دی ہے، بس دو جملوں میں کہہ کے بعد گزر گئے۔ جا کے دیکھ لو، جن کے کان باہر کو وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر کو وہ انڈے دیتے ہیں۔ جا کے تلاش کرو، میں نے تو فلسفہ بتا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ تو کوششیں تو بہت کی، بہت تیاری کی کہ شاید کوئی اتنا سا حل مل جائے، تھوڑا سا مسئلہ مل جائے۔ سارے جمع ہو گئے اور ایسے جمع ہوئے جو بہت ہی اپنا آپ کو دانشور سمجھتے تھے، سب نے جمع کیا۔ بڑی مشکل ہے کہ کم سے کم اتنا سا کچھ تو مل جائے تاکہ ہماری بھی عزت بچ جائے۔ بڑی کوشش کی، سب جمع ہوئے، مشکل میں، بڑی مشکلوں میں ایک مشکل سا مسئلہ ملا۔ جملہ سننا، مشکلوں میں ایک مشکل سا سوال ملا، اور پہنچے بھی مشکل کشا پہ۔ سوال بھیجو ہمارے والے، میرے جملے پر غور نہیں کیا، جملے پر غور نہیں کیا۔ بڑی مشکلوں سے ایک مشکل سا
مسئلہ ملا اور وہ بھی مشکل کشا کے پاس پہنچ گئے. مسئلہ ایک ہے کہ سوچ کے چلے آج تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یا علی، مولا علی ایک رکاب تھا گھوڑے پہ، دوسرے پہ رکھنا چاہتے تھے لیکن سوال کرا، کافی لوگ تھے. مولا ایک مسئلہ حل کر دیجئے، بڑی مشکل میں پھنس گئے ہم. کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا ہمیں جلدی ہے. خود کہہ رہے کہ ہمیں جلدی ہے. بھائی تمہیں جلدی ہے کب؟ مولا نے کہا تم سے زیادہ تو مجھے جلدی ہے. کہا جلدی سے سوال کرو. کہا مولا یہ بتائیے دین کیا ہے؟ کیا کہا کہ دین کیا ہے؟ تو سوچ کے کچھ آئے تھے کہ پوچھیں گے کہ دین کیا ہے. مولا بتائیں گے دین نماز ہے، دین روزہ ہے، دین حج ہے، دین زکوٰۃ ہے، دین اچھائی کام ہے، دین جو جہاد کرنے کا نام ہے. مولا بتاتے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے جو نماز نہ پڑھے بے دینی، جو جھوٹ بولے بے دین، جو شراب پیے بے دین، جو جوا کھیلے بے دین، جو غیبت کرے وہ بے دین. مولا گنتی کراتے چلے جائیں گے، کہیں نہ کہیں تو رک جائیں گے. ہمیں ایک آدھی بات ملے گی، ہم کہیں گے مولا یہ بھی تو بھول گئے. کچھ نہ کچھ تو ملے گا. لیکن وہ ہے میرے مولا کا کمال، جو تم سوچ رہے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لیے کائنات میں وہ شے بنی نہیں جو علی نہ جانتا ہو. بھائی کائنات میں کوئی شے بنی نہیں ہے جسے میرا مولا نہ جانتا ہو. مولا مسکرائے اور مسکرا کے 2 جملوں میں جواب دیا کہ دین کیا ہے؟ کہ مولا دین کیا ہے؟ سوچ کے کیا تھے؟ ہو کیا گیا؟ منصوبہ کیا بنایا تھا؟ فیل سب ہو گیا. کہ دین کیا ہے؟ کہ بس دین وہ ہے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرتے رہو، خدا کی مخلوق سے محبت کرتے رہو. اسی کا نام دین ہے. کہ بس اسی کا نام دین ہے کہ جو خدا حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت کرو اور خدا مخلوق کے خدا سے محبت کرو، پیار کرو. اسی کا نام دین ہے. اب تو رہ گئے، سارا منصوبہ رہ گیا، یہاں پر بھی ہو گئے، لیکن سوچتے رہے معاملہ کچھ ہونا چاہیے. لیکن کوششیں بہت کی ہیں اور یہاں تک کری کہ پریشان ہو گئے اور ایسے پریشان ہو گئے کہ مسئلہ میں حل ہو چکا. اب ایک صاحب تھے وہ انتقال کر گئے اور جب گئے رسول اللہ کے بعد کا واقعہ ہے، جب چلے گئے وہ تو ایک تحریر لکھ کے چلے گئے. تحریر میں کیا تھا؟ اس کے 3 غلام تھے. ان 3 غلاموں کے لیے تحریر میں لکھا کہ ایک غلام کو 1000 درہم دے کے آزاد کر دینا. ایک غلام سے اس کی ایک لڑکی تھی، اس سے شادی کر دینا اور ساری جائیداد دینا، اور ایک غلام کو قتل کر دینا. مسئلہ بہت ہے. یہ وکیل صاحب کہاں کی مجلس سے ہے، ان سے بھی حل نہیں ہوگا. بس تحریر میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بچے پہ کیا لکھا؟ ایک کو قتل کر دینا، ایک کو 1000 درہم دے کر آزاد کر دینا، ایک سے میری بیٹی کی شادی عقد کر دینا اور ساری جائیداد اسے دے دینا. اب جب پرچے پہ لکھا تحریر اور لانے کے بعد دیا تو دیکھ کر کے کمبخت خود تو مر گیا، ہمیں پھنسا دیا. اب اس کا حل ہوگا کیسے؟ کیا کریں؟ کم سے کم یہ لکھ کے چلا جاتا. سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کم سے کم تحریر میں لکھ کے چلا جاتا بھائی اسے قتل کرانا، اسے تو اتنی پراپرٹی جائیداد دے دی، اسے 1000 درہم دے کے آزاد کرنا. کہ اگر اس میں لکھا ہوتا تو تمہارے پاس آتے ہی کیوں؟ کیا ضرورت تھی تمہارے پاس آئیں گے؟ اتنی دور چل کے کیا معاملہ ہے؟ لیکن مسئلہ ہے اب جب سمجھ میں نہ آیا، سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، پھر شہر علم کا در نظر آیا. پھر شہر علم کا در نظر آیا. چلے آ گئے مولا کے پاس، تقل بھاگ کیا. مولا نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مولا تحریر لکھ دیا ہے کہ ایک کو قتل کر دینا، ایک کو 1000 درہم دے دینا، ایک سے اس کی لڑکی کا عقد کر دینا. مولا نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا. کہا کیسے فیصلہ ہو جائے گا؟ کہ جو مر گیا وہی کرے گا.
کا جو مر گیا ہے وہی فیصلہ کرے گا، کا مولا وہ تو مر گیا، وہ کیسے بتائے گا، کا وہی بتائے گا، فوراً آواز لگے غمبر جاؤ، لیکن کیا ذوالفقار نہیں منگائی، کا چھری لے کے آؤ، بس ذوالفقار منگاتے تھے نا، کہا نہیں چھری لے کر آؤ، وہ چھری منگائی، منگانے کے بعد ایک غلام کو بلایا، کہا یہ چھری لو اور جاؤ اس کا سر قلم کر کے لاؤ، جاؤ خبر کھودو اس کا سر قلم کر کے لاؤ، چھری لے کے چلا، چند قدم آگے بڑھا، واپس آ گیا، کہا مولا یہ کام نہیں ہوگا، کیوں کہ چاہے کچھ بھی ہو تھا تو میرا آقا۔ دوسرے سے کہا یہ چھری لو تم جاؤ، کہا یہ نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ ملے نہ ملے، قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دیجئے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تیسرے کو بلایا، چھری اس کے ہاتھ میں دی، جاؤ قبر کھودو اور جا کے اس کا سر قلم کر کے لاؤ، فیصلہ وہی کرے گا۔ اب وہ چھری لے کر چلا، جیسے قبرستان جاتا تھا، مولا نے 4 آدمیوں اس کے پیچھے بھیجا، دیکھو جیسے قبر کھودے سے پکڑ کر واپس لے آنا۔ وہ قبر کے قریب گیا، قبر کھودنا چاہتا تھا، اسے مولا کے پاس لے کر آ گئے، مولا نے کہا فیصلہ ہو گیا، مولا نے کہا فیصلہ ہو گیا، کہا کیسے فیصلہ ہوا، کہا جو چند قدم چلا تھا اسے 1000 درہم دو، وہ جو چند قدم چلا تھا وہ 1000 درہم کا حقدار ہے، جس نے منع کر دیا تھا اصلی حقدار اس کی بیٹی کا یہی ہے جو سر قلم کرنا چاہ رہا تھا، قتل کا مستحق وہی ہے، کا قتل کا مستحق وہی ہے، لیکن مولا نے کہا خبردار ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ کہا مولا ایسا کیوں، کہا وصیت میں تو یہ لکھا ہے کہ قتل کرو، کہا ایسا اگر ہوگا تو جس کا دل چاہے گا وہ تحریر لکھ کر کسی کے نام کر جائے گا، کہا یہ نہیں ہوگا، جسے چاہے گا لکھ دے گا کہ فلاں کو قتل کر دو تو کیا قتل کر دے، کہا اس کی سزا کیا ہے، کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی بیٹی سے جس کا عقد ہوگا یہ اس کا غلام بن کر زندگی بھر رہے گا۔ صلوات ہے کہ محمد خدا کی اگر شہری کا دعویٰ ہوا تو کبھی مسئلے حل نہ ہوتے ہیں، لیکن یہ علی ہے جو ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور ایسے نہیں دے رہے ہیں، جس کا دل چاہے سلونی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور آنے والے آئے اور 10 خارجی مولا علی کے پاس آئے، اور خارجیوں نے کیا کہا، کہا مولا آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، کہا بالکل، کہا ہمارے 10 سوال ہیں، 10 ہم آدمی ہیں اور 10 سوال ہیں، لیکن شرط یہ ہے سوال سب کے ایک ہوں گے، جواب علیحدہ۔ آپ دیکھیں کیا کہا، سوال سب کے ایک ہوں گے، جواب الگ الگ دینے ہوں گے۔ مولا نے کہا پوچھو، ایک کھڑا ہوا، مولا علم بہتر ہے یا دولت؟ مولا نے کہا علم بہتر ہے، دولت نہیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہ اس لیے دولت خرچ کرتے ہو تو کم ہوتی ہے، علم کو خرچ کرو گے تو بڑھے گا۔ دوسرا کھڑا ہوا، مولا علم بہتر ہے دولت؟ مولا نے کہا علم، کہا دولت کیوں نہیں؟ کہا اس لیے دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہا مولا علم بہتر ہے دولت؟ مولا نے کہا علم، کہا دولت کیوں نہیں ہے؟ کہا دولت اس لیے نہیں ہے کہ دولت جمع کرو گے تو خراب ہو جائے گی، علم کو وطن ہمیشہ تازہ رہے گا۔ چوتھا کھڑا ہوا، مولا علم بہتر ہے دولت؟ مولا نے کہا علم، کہا دولت کیوں نہیں ہے؟ کہا دولت اس لیے ہے دولت کو ڈاکو اور چوروں سے خطرہ رہتا ہے، علم ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پانچواں کھڑا ہوا، مولا علم بہتر ہے دولت؟ مولا نے کہا علم، کہا دولت کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ دولت سے انسان کے دل میں سیاہی پیدا ہونے لگتی ہے، علم سے اس کا دل نورانی ہوتا ہے۔ چھٹا کھڑا ہوا، مولا علم بہتر ہے یا دولت؟ مولا نے کہا علم، کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زیادہ تر جس کے پاس دولت ہو جاتی ہے وہ کبھی کبھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ ساتواں بولا، مولا علم بہتر ہے دولت؟ مولا نے کہا
علم کا وہ کیسے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے کبھی کبھی وہ بخیل ہو جاتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سخی ہو جاتا ہے۔ آٹھواں بولا مولا علم بہتر ہے دولت، مولا نے کہا علم کا دولت کیوں نہیں ہے؟ مولا نے کہا دولت جس کے پاس ہوتی ہے وہ کبھی کبھی تکبر میں آ جاتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ رحمدل ہو جاتا ہے۔ نواں بولا مولا علم بہتر ہے دولت، مولا نے کہا علم کا دولت کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ دولت اگر خرچ کرو گے تو ایک ثواب ملے گا، علم خرچ کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا۔ اب 10واں حیران ہو گیا، 9 تو فیل ہو گئے، اب آخری میں بچا ہوں، اب سوچ میں پڑ گیا۔ بھائی نے کہا مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا دولت؟ مولا نے کہا علم کا دولت کیوں نہیں؟ کہا اس لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں دولت کا سوال کیا جائے گا، علم کا سوال نہیں ہوگا۔ خدا کی یہ ہے علی کی عظمت۔ علی نے مسکرا کر کہا تم سوال کرتے چلے جاؤ، ہر جواب الگ علی دے گا۔ یہ ہے علی کی عظمت۔ شہر علم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ذرا یہ تو ضرور ہے۔ یہ ہے علی کی اپنی شجاعت دکھا رہے ہیں علی، اور یہاں تک نہیں ہے کہ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ علی کا مقابلے پر علم لے کر آ جائے لیکن نہیں آیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو اس در سے بھٹک جاتا ہے نا وہ کہیں کا نہیں رہتا، اگر اس در کو چھوڑ دے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ کہ کیسے؟ ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہے بڑے نمازی ہیں، ان کا نام ہے جمن کمار، جو برتن بناتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے گئے، مولانا صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، اتنے اچھے دوست تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو مولانا نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ آج کچھ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مولانا کیا کہوں، میرا للو مر گیا۔ مولانا نے سن کے بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں بتایا بھی نہیں تم نے، بھائی تمہارے للو مر گیا ہمیں بتایا تک نہیں۔ تو 4 اور ان کے چاہنے والے آ گئے، آنے کے بعد پوچھے کیا ہوا؟ کہا بھائی آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے دوست کے للو مر گئے۔ تو انہوں نے بھی فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہ خبر گاؤں بستی میں پھیل گئی، صفے ماتم مچ گئی، لوگوں میں شور ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی جمن کمار کا للو مر گیا۔ لوگوں میں ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنے لگے۔ ادھر سے ایک شخص جا رہا تھا، اس نے گاؤں والوں سے پوچھا بھائی یہ للو تھا کون؟ کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، مولانا صاحب جانے۔ اب جب مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ للو کون ہے؟ کہا مجھے بھی معلوم نہیں، یہ تو جمن جان ہے۔ اب ہم نے جمن صاحب سے پوچھا کہ للو کون ہے؟ کہنے لگے کہ میرا گدھا ہے جس پہ مٹی لے کر آتا تھا، جس پہ مٹی لے کر آتا تھا وہ گدھا ہے۔ اب لگائے نا آپ، اسے کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اگر تقلید سے ہٹ کر فاتحہ پڑھو گے تو گدھوں میں ہوگی، تقلید سے ہمیں تو جلیل کا ڈر ملے گا۔ صلوات بھیجو محمد والا، اس لیے ہمارے تقلید ہے، ہمارے ہاں تقلید اس لیے دی گئی ہے کہ تقلید سے اگر ہٹو گے تو کس چیز پہ فاتحہ پڑھو گے، نہ تمہیں پتہ لگے گا نہ پڑھنے والوں کو پتہ لگے گا، اور تقلید سے رہو گے تو وہ تمہیں بتائیں گے کس پہ فاتحہ پڑھنی ہے کس پہ نہیں پڑھنی ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد والا۔ لیکن آج میرا دستور ہٹ ہی گیا ہے، ہم لوگ گمراہی میں آ گئے، اور اتنے گمراہی میں آ گئے ہیں کہ ہم اپنا ہدف بھول گئے کہ ہم ہیں کون، کس در سے ہم وابستہ ہیں یہ بھول گئے ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کر لے کہ ہم کس در سے ہیں، کون سا ہمارا در ہے، کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کردار بنانا پڑے گا، اور ایسا کردار پڑے گا کہ ایک شخص ہے جس کا نام معروف کرخی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ معروف کرخی۔ وہ معروف کا یہ کام تھا جب وہ بستی سے نکلتا تھا تو نکلنے کے بعد لوگوں سے کہتا تھا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی میرے چہرے کو دیکھو دعا مانگو۔
کہا میرے چہرے کو دیکھ لو دعا مانگ لو. یہ بستی سے کہہ کے نکلتا تھا. لوگوں نے پوچھا معروف ایسی کون سی تعریف ہے تیرے چہرے پہ, ایسا کون سی چمک ہے تیرے چہرے پہ جس سے تو یہ کہہ رہا ہے اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو میرا چہرہ دیکھ کر اپنی دعائیں مانگ لیا کرو. کہ میرا چہرہ تم جانتے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں دعویٰ کر رہا ہوں دعا مانگ لیا کرو. کہ کون سی خاص بات ہے؟ بات کچھ نہیں ہے. یہ معروف کا سر جو ہے نا 14 سال امام علی رضا کے قدموں میں جھکا یہ ہے معروف. اور یہ معروف ایسے نہیں ہے کہ صرف نام کا معروف ہے. مامون رشید ہے. پریشانی کیا لا سپاہی کو بھیجا امام علی رضا کے دربار میں. کہا جاؤ جا کر تقل باب کیا. معروف نے دروازہ کھولا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مامون رشید نے بھیجا ہے. کہا کیوں؟ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی وجہ سے کہیں کام سے جا رہا ہے سمندر میں, ایک تحریر لکھ کے دے دو تاکہ ہم محفوظ رہیں. امام سے ایک تحریر لکھوا دو تاکہ ہم محفوظ رہیں. جانتا ہے کہ ان کے بغیر نجات نہیں ہوگی لیکن مانتا نہیں. جانتا ہے. معروف اندر گیا تحریر لا کے اس کے حوالے کر دی. تاریخ میں لکھا ہے کہ مامون رشید چلا سمندر میں چلا 3 دن تک سمندر میں رہا. 2 دن کے بعد طوفان آنے لگا. جیسے طوفان آیا مامون رشید گھبرا گیا. کہ جلدی سے صندوق نکالو. صندوق کو نکالا گیا. تحریر کو نکالا. اب جو تحریر پڑھی تو جلال آ گیا, غصہ آ گیا. تحریر میں لکھا تھا پروردگار تجھے معروف کا واسطے سے نجات دے دے. پر تحریر میں کیا لکھا؟ پروردگار تجھے معروف کا واسطہ اسے نجات دے دے. ہارون رشید کو غصہ آ گیا, اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر مجھے دے دی. یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں, لیکن دل میں خیال آیا اگر میں بچ کے چلا گیا تو میں جا کے ہی معروف کو قتل کرا دوں گا. یہ غصے میں حقارت سے اس تحریر کو لیا سمندر میں پھینک دیا. جیسے سمندر میں تحریر گئی سمندر ٹھہر گیا. بس جیسے تحریر گئی ہے سمندر میں طوفان آ رہا تھا, تحریر کا گرنا تھا, اپنی جگہ پر سمندر رک گیا. لکھا ہوا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ سمندر میں طوفان آیا ہی اس لیے تھا کہ معروف کی تحریر آئی. جیسے تحریر آئی سمندر رک گیا. اب مامون رشید کا دماغ گھوم گیا کہ ماجرا کیا ہوا. میں نے جیسے تحریر کو ڈالا طوفان رک گیا. واپس پلٹ کر آیا, معروف سے جا کر ملا. پوچھا معروف یہ بتا دے تو کون سا ایسا کام کرتا تھا جس کے تیرے نام پہ دل برکت ہے. کہ معروف یہ بتا دے وہ کون سا کام کرتا تھا جو تو دنیا سے کہتا ہے میرے چہرے دیکھ کر دعا مانگو. کہ میں کام کچھ نہیں کرتا. 14 سال مجھے امام کی خدمت میں ہو گئے ہیں. پورے دن کے اندر میرا امام علی رضا علیہ السلام کتنی بار معروف معروف کہہ کے بلاتے ہیں, معروف معروف کہہ کے بلاتے ہیں. اللہ کو میرے امام کے دہن سے نکلے ہوئے جملے اتنے پسند آئے, میرے نام کو برکت بنا دیا. تو آپ جو بننا چاہتے ہیں برکت بننے والے بنو, نجات دلانے والے بنو, نجات لینے والے نہیں. دلیل دے دو نا بننا کیا ہے ہمیں. ہم دعائیں نہیں مانگے بلکہ دعائیں ہم سے کرائی جائے. اس لیے جنت لینے والے نہ بنو, بہلول بنو جنت لینے والے. اگر کردار ایسا ہو گیا تو قسم خدا کی آپ خود ایک عمل پہ ہو جائیں. اپنا کردار ایسا بنائیے کہ اب ضرورت نہ پڑے آپ کو ہے, کیونکہ امام تو ہمارے ہیں, وہ تو ہمیں کر ہی دیں گے, ایسی تو بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کردار بنانا, لوگ ہمارے چہرے کو دیکھ کر کہیں یہ امام کہاں ہے, یہ امام والے ہیں. ایسے نہیں ہے, کیونکہ لوگ دشمن بہت ہوئے ہیں اور نام بھی بہت کمایا ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کیا ہم ہی امام کو جانتے ہیں, کیا ہم امام کو مانتے ہیں کہ یہ امام ہے, یا ہم ہی عظمت امام کو جانتے ہیں. آئیے تاریخ دکھا دیں. ایک عورت ہے جس نے اپنا آپ کو اعلان کیا متوکل عباسی کے دور میں. اس نے اعلان کیا کہ میں بنت زینب ہوں. کیا اعلان کیا؟ میں بنت زینب ہوں.
جب متوکل عباسی کو پتہ لگا کہ اس عورت نے اعلان کیا ہے، اسے خبر ملی کہ اسے بلا کے لاؤ۔ دربار میں بلایا گیا، جب بلایا گیا تو اسے پوچھا کون ہو تو؟ کہنے لگی میں جو زینب بنت علی ہوں۔ تو زینب بنت علی تو ہو نہیں سکتی، لیکن تو کہہ کیسے رہی ہے؟ کہتی ہے میں قبیلہ بنی قلب کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور اسی صحرا میں گم ہو گئی تھی۔ تو کہا تو جوان ہے؟ بھائی جناب زینب کو تو کئی سال ہو گئے شہادت ہوئے، تو اب تک جوان ہے؟ تو کہتی ہے کہ رسول اللہ نے میرے لیے دعا کی تھی، ہر 50 سال کے بعد میں جوان ہو جاتی۔ کیا کہا؟ ہر 50 سال کے بعد میں جوان ہو جاتی ہوں۔ اب متوکل گھبرا گیا کہ اب فیصلہ کیسے ہوگا۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کر تلاش کرو۔ کیا تلاش کرے؟ کہ کلے ابو طالب میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو بتائے گا۔ لیکن وہاں پر فتح ابن خطان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اولاد علی میں امام محمد سخی موجود ہے، کہا جاؤ بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، امام محمد سخی آئے، جب آ کر پوچھا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، کہا یہ زینب بنت علی اپنا آپ کو کہتی ہے۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا، آل رسول اولاد رسول پر حیوانوں کے اوپر ہمارا گوشت حرام ہے۔ کیا کہا کہ ہمارا گوشت ان پر درندوں پر حرام ہے؟ اگر یہ زینب ہے تو اسے درندوں کے حوالے کر کے دیکھ لیجیے۔ متوکل کی سمجھ میں آ گیا، کہاں مجمع بلایا جائے، کٹکڑا تیار کیا گیا، ایک درندے نہیں کئی شیر تھے اس کے اندر، کئی درندے تھے۔ پر جیسے اس عورت کو کہا کہ تو دعویٰ کرتی ہے تو جا، لیکن بڑی ہوشیار تھی، فوراً کہا امام محمد سخی علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے آپ بھی تو اولاد علی ہیں، آپ ہی کیوں نہیں چلے جاتے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے امام کٹکڑے کی طرف قدم بڑھاتے تھے، حیوان جمع ہوتے رہے، جیسے امام نے پنجرے کے اندر قدم رکھا سب نے سر کو جھکا دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے جیسے میرا امام بیچ میں کھڑا ہوا، درندوں نے طواف کیا، ایسے طواف کر رہے تھے جیسے بارش سے طواف ہوتا ہے۔ بس طواف ہونے لگا، طواف ہونے کے بعد امام واپس آ گئے ہیں۔ اب جب واپس آئے اب اس سے کہا کہ تو جا، جیسے وہ اندر گئی تو وہاں پر ابو القاسم علم فلسفی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بس 2-4 منٹ میں اس کا کام تمام ہو گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو جملہ سنانا، عظمت ہم نہیں جانتے، عظمت وہ بھی جانتے ہیں، عظمت وہ بھی جانتے ہیں۔ درندوں نے بتا دیا ہے کہ دیکھو وہاں پر متوکل عباسی بھی دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ اور بھی دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ ایمان نہ لائے، لیکن دھیان رہے ان سے اچھے تو یہ حیوان تھے، عظمت علی بھی سمجھتے تھے اور دشمن علی کا انجام بھی سمجھتے تھے۔ بھائی آپ دیکھیں عظمت علی کو بھی سمجھ رہے ہیں اور دشمن علی کے انجام کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو اپنا کردار انسان اگر ایسا بنا دے تو قسم خدا کی ہم کبھی کہیں پر پیچھے تھے، لیکن آج کا دستور ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزاداری ہم کرتے ضرور ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کچھ لے کے جانا چاہیے، کچھ ملنا چاہیے۔ ایک مثال سے واضح کرتا چل جاتا ہوں، کیونکہ میں مثال دے کے ہی سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کیا ہے؟ ایک دوست ہے، اس کا ایک دوست ہے نابینا، اس نے اس سے کہا کہ کل رات میں میرے گھر آپ کھانا کھائیں۔ وہ رات میں لے کر آ گیا، نابینا انسان ہے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو کافی وقت گزر گیا تھا۔ جب وقت گزر گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، یہیں پر ٹھہر جائیے، یہیں پر رک جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، رات کا کیا معاملہ، میرے لیے تو دن بھی رات ہے، رات تو گئی، میرے پہ کیا فرق پڑے گا، چاہے رات ہو چاہے دن ہو۔ اچھا چلو، جب نہیں مانتے تو چلے جائیے۔ جب وہ جانے لگے تو اس کے دوست نے ایک لائنٹین جلائی، پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ تیل ڈال کر اسے جلا کے اس کے ہاتھ میں دی۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہم نے لائنٹین دی ہے تمہیں۔ تو
اس نے کہا بھائی میرے کیا ضرورت ہے، کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بس جب مجھے کوئی دکھائی نہیں دے گا تو اسے لے جا کر میں کیا کروں گا، تم میرا مذاق بنا رہے، کہا مذاق نہیں بنا رہا، اندھیرا ہے، گاؤں میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھ میں میں نے لینٹرن دے دی ہے تاکہ تمہیں آنے والا دیکھ لے کہ کوئی آ رہا ہے، میں تمہیں راستہ دکھانے کے لیے نہیں دے رہا بلکہ آنے والے کے لیے دیا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کوئی آ رہا ہے۔ وہی ہوا، چند قدم چلے تھے کہ ایک شخص آیا سائیکل پر اور چچا میاں کو ٹکر مارا، چچا میاں کی لینٹرن کہیں خود گئی۔ اب چچا میاں اندھے تھے بیچارے، اٹھ کے کہا بھائی میں تو اندھا تھا، تم تو آنکھوں والے تھے، تمہیں دکھائی نہیں دیا؟ اس نے کہا چچا اگر دکھائی دیتا تو میں آپ کو تو ٹکراتا، کہا اتنی بڑی لینٹرن جلتی بھی تمہیں میرے ہاتھ میں دکھائی نہیں دی؟ کہا چچا آپ کو تو احساس بھی نہیں کہ کب بجھ گئی، میں چچا آپ کو تو احساس بھی نہیں ہے کہ کب بجھ گئی، آپ کو بجھی ہوئی لینٹرن لے کر جا رہے ہیں، تو اب دھیان رکھنا جب چچا کو یہ نہ پتا لگا کب لینٹرن بجھ گئی تو ہمیں اپنے دل کو پیٹرول پہ رہنا، کہیں محبت علی نکل جائے تو ماتم ہی کرتے اپنا اپنے کردار کو دیکھتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت علی ہمارے دل سے نکل جائے اور ہمیں احساس بھی نہ ہو اور ہم صرف مجلسوں میں رہ جائیں، ماتوں میں رہ جائیں، نوحوں میں رہ جائیں۔ اور ہمارا اکثر یہ ہے کہ جب ہم عبادت ہے، یہ مجلس عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کی طرح کی، یہ میرا پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے کہ سب سے پہلا ہمارا پیغام کیا ہوگا، فوراً اشتہار چھپ گیا، ٹھیک 8:30 بجے مجلس شروع ہو جائے، لکھ دیا، ہو گیا، مجلس کب شروع ہوئی؟ 9 بجے، 9:15 بجے، کیوں؟ بنیاد کیا ہوئی؟ ٹھیک 8:30۔ اب مومنین نے بھی سمجھا کہ جب مجلس ہی 8:30 بجے کا ٹائم دیا ہے تو اب دیکھیں گے مجلس شروع ہو جائے تو بانی مجلس کا بھی قصور، آنے والے کا بھی قصور۔ اگر آپ نے وقت دے دیا کہ اس وقت ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی تو اب مومنین کو سوچنا چاہیے کہ 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی۔ اب سوال یہ آیا، ارے ابھی تو سوچ خانی ہوگی، پھر مولانا بیٹھیں گے، پھر نوحہ ہوگا، آدمی سوچ کے بیٹھ جائے گا، لیکن مجھے بتا دینا آپ ایمانداری سے، آپ یہ بتائیے کہ ثواب پورا ملے گا؟ ذہن میں بٹھا دیجیے آپ اپنے بات، جو پہلے سے آیا اس کا درجہ الگ، جو سوچ خانی کے بعد آیا اس کا درجہ الگ، جو نوحے پر آیا اس کا درجہ الگ۔ اب اگر مکمل عبادت لینی ہے تو تمہیں فرض ادا پر آنا پڑے گا اور یہ بانی مجلس کو سوچنا پڑے گا۔ وقت دے دیا 8 بجے سے 10 بجے اختتام ہے تو آنے والے کو بھی پریشانی نہیں، جانے والے کو بھی پریشانی۔ اس چیز کا انسان خیال ہے، چھوٹی چھوٹی ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ مجلس اعزاز جو ہے یہ ایسے نہیں ہے، یہاں پر بیٹھے کیا غلطی ہوتی ہے کبھی کبھی ہم سے، اگر ایک انسان کی بھی دل آزاری ہو گئی تو ہماری پریشانی ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب تبرک پڑتا ہے تو میں نے بھی دیکھا کئی جگہ پر تبرک پہ معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ اس لیے بگڑ جاتے ہیں تبرک بانٹنے والا، بانٹنے والا تبرک بانٹ رہا ہے اور جب بھٹا ایک ایک دینے لگے، اب صاحب دوسرے نکلے ملنے والے، ان کو 2 دے دیے، پھر 2-4 کو ملا، پھر 1 ملے ان کو 2 دے دیے۔ اب مجھے بتائیے، چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن احساس تو ہو جائے گا دیکھنے والے کو، ان کو ڈبل ملا ہمیں سنگل ملا، احساس ہے؟ سوچ خان ہو، نوئے خان ہو، پیش خان ہو، مولانا ہو، وہ چاہے سوچ خانی کرے نہ کرے اس کو ڈبل ملتی ہے کیونکہ اس کا حق ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ برابر کا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر عدل ہے، عدل سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی آئے ہیں وہ عزادار ہیں، رشتے دار نہیں ہیں۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے مجلس. یہاں سے کچھ لے کے جائیے میرا پیغام آپ اپنے دوستوں کو پہنچائیے. کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, گھر سے پہنچائیے. دوسرا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ پڑھائی پہ. ہم نوحہ پڑھیں گے, وہ نوحہ پڑھیں گے, وہ ماتم کرے گا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, حالات بہت برے برے دیکھے ہم نے. چوک پہ اکثر کر کے یہاں پر ہم پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے بھائی؟ ہمارے دادے ابا پڑھتے چلے آئے, ہمارے ابا پڑھتے چلے آئے, ہم پڑھیں گے. بھائی کیوں پڑھیں گے؟ ارے ہمارا رتبہ ہے, ہماری طاقت ہے. کس کی بنیاد پر پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے. اچھا ان کو تو پڑھنا. ایک بات دھیان رکھنا, اگر کوئی کیسا بھی پڑھے تو اس پہ کبھی ہنسنا. اس کو تو پڑھنا نہیں آتا تو تم زیادہ ہو گئے. بلال کو بھی تو ٹھیک نہیں آتا تھا. تم بڑے ہو, کردار دیکھتے ہیں, زبان نہیں دیکھتے. کبھی یہ دھیان میں رہنا نا, کیونکہ بلال بھی تو تھے. کیوں ہٹایا تھا کہ یہ کبھی مت فیصلہ کرنا کہ چوک پہ کریں گے تو کہہ لیجیے چوک پہ پڑھیں گے. تو میں کہتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں پڑھنے دیجیے. کیونکہ اس لیے چوک پہ اس لیے ماتم ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ کے واہوائی کریں گے, نام ہوگا. تو اللہ نے کہا جزا بھی چوک سے لے لینا, جزا بھی ان سے لے لینا, ہم سے جزا نہیں ملے گی. اب کہتے ہیں کہ تم چوک کا خیال مت کرنا. اگر تمہارے دل میں ولولہ ہے تو میری غریب کے آگے آگے تو پڑھ میں سنوں گا. تو پڑھ میں سنوں گا. یہاں سے اجر لے کے جائیے. یہ ہے ہمارا پیغام. اگر یہ پیغام ہمارا پہنچ جائے تو کبھی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. مجلسیں جو ہوتی ہے اور ہمارے کیا ہوتا ہے, شب داری ہونا. شب داری ہونے کے بعد ماتم ہوتا ہے. اب وہ ماتم ہوا بیچارے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک انجمن میں تو 250 آدمی, ایک میں 15 آدمی. اب 250 آدمیوں نے گزار لیا امام باہر کا چھتری اور چلے گئے. باہر نکل کے چائے پی کے کیا ماتم ہوا, کیا کہنے, کیا زبردست روئے ہوئے ہیں اور پھر ہنس رہے ہیں. دیکھو 15 آدمی بیچارے ماتم کر رہے ہیں. کربلا والوں کا پیغام یہ تھا کہ جب کربلا میں حبیب چلتے تھے تو مظاہر کہتے گھبراؤ مت, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم گھبراؤ مت, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارا دستور کیا ہے, اگر 10 آدمی ماتم کر رہے تو ہم 100 باہر کھڑے دیکھ رہے. خبردار اگر کم دکھائی دے رہے تو تم سارے جمع ہو کر حسینی بنوا دکھاؤ. یہاں حسین بن کر انجمن نہیں چلے گی, حسین بن کے آئیں گے. آج ہمارا اخلاق یہی ہے, ہمارا کردار ہے. تبھی تو یہ حسین سمجھیں گے کہ عزاداری کا نام قائم ہے. آج ہمارے دستور بگڑتے جا رہے ہیں, ایسے دستور بگڑ رہے ہیں, بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے. بلائیں گے مولانا صاحب کو, مولانا صاحب آئیے, آج ہمارے گھر مجلس ہو رہی ہے. اچھا حضرت عباس کا علم برآمد ہو, ٹھیک ہے پڑھتے تھے, آ کے مجلس شروع ہو گئی. بڑا خاص کر کے سوز خان صاحب سے کہا جناب عباس کے فضائل اور مسائل ہونے چاہیے, مولانا آپ ان سے پوچھنا چاہیے. ہم نے کہا اچھا. کسی نے ہم سے کہا کہ ان کے بھائی برابر میں رہتے, وہ ناراض ہیں, وہ ناراض ہیں. فرش عزا بچھا کر اس کی مجلس برپا ہو رہی ہے. بھائی کہاں ہے کا ناراض ہے. پہلے فرش عزا بچھانے سے پہلے بھائی کے گھر جا کے کہو میں نے چچا عباس سکینہ کا اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیے. بھائی منتظر تم ہو گے, انتظار میں تم ہو گے. رشتہ نبھاؤ ایسے. یہ نہیں ہے کہ بھائی بن کے رہ جائے گا. آج بھتیجا بھتیجے سے ناراض ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کربلا میں رشتے دے کر آئے اسے. کربلا میں ایسے نہیں ہے کہ رشتے ہیں. اگر ہمیں عزاداری تک پہنچانا ہے تو ہمیں اس میسیج کو خیال رکھنا پڑے گا. یہ میسیج میرے دور دور تک پہنچے گا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں روتے ہیں لیکن روئیں کس پہ؟ کہ اب امام جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب کہتے تھے کہ امام پردے غیب میں نہیں. کون کہتا ہے پردے غیب میں؟ امام کے درمیان پردہ حائل ہے.
ہم کہتے ہیں امام کے درمیان میں پردہ حائل ہے، امام پردے میں، امام پردے میں رہ نہیں سکتا بھائی، امام محدود ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر پردہ ہے کیا؟ کہ امام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائیے، ہم انہیں بلا رہے ہیں، کہ امام ہمیں پردے میں سے دیکھ رہے ہیں، امام پردے میں نہیں ہے بلکہ ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ کہے کا پردہ؟ غیبت کا، حسد کا، دشمنی کا، بغض کا، اس کو ہٹا دو، امام صاحب میں کھڑے ملیں گے۔ اگر امام کا بلانا ہے تو پہلے ہمیں حسد نکالنا پڑے گا، بغض نکالنا پڑے گا، جب جاتے ہیں۔ آج ہم فرشِ اللہ بچھا رہے ہیں، امام حسین کے قربانی سے توڑے گئے، علی اکبر جیسا سیدھا دے دیا، سکینہ جیسے کہ گوشوارے چھپ گئے، جناب زینب کے سر سے ردا اتر گئی ہے۔ عزیزان محترم ذرا غور کیجیے، جب امام حسین دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں، بھائی بھائی سے دشمنی، دوست سے دشمنی ہے، تو کیا دن پہ گزرتی ہوگی؟ تو قسم خدا کی عہد کر لیجیے کہ اب ہم کسی سے دشمنی نہیں کریں گے، بھائی بھائی کا ساتھ دیں گے، بھتیجا چچا کا ساتھ دے گا، بھانجا ماموں کا ساتھ دے گا۔ کربلا میں سارے رشتے ہیں عزیزان محترم، لیکن چاہنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ایسے ایسے چاہنے والے ہیں کہ جس کا نام شیری، وہ مولا کی چاہنے والی تھی۔ جب شیری شادی ہو کے رخصت ہونے لگی تو امام حسین سے شیری نے کہا، مولا وعدہ کرو تم میرے گھر ضرور آؤ۔ تو امام نے کہا، شیری میں وعدہ کرتا ہوں اپنے سر سے تیرے گھر ضرور آؤں گا، لیکن پیاسا آؤں گا، پیاسا چلا جائے۔ بس شیری نے یہ سنا اور تڑپ کر کہا، مولا کوئی چاہنے والوں کے گھر پیاسا ہے اور پیاسا چلا جائے؟ کہا، شیری جب ہم آئیں گے تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا، دیکھو میرے ساتھ زینب بھی آئیں گی، ام کلثوم بھی ہوں گے، میرے ساتھ عباس بھی ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے، اور محمد بھی ہوں گے۔ جب یہ سنا تو شیری خوشی ہو گئی کہ سب میرے گھر آئیں گے، لیکن عزیزان محترم کربلا میں سب شہید ہو گئے۔ شیری سال بھر سے انتظار کر رہی تھی، میرے مولا وعدہ کیا ہے آپ ضرور آئیں گے، امام وعدہ کرتا ہے تو ضرور آئے گا۔ بس ایک دن شیری نے خواب میں دیکھا امام اس کے سامنے آئے ہیں اور ایک جملہ کا، شیری کل ہم تیرے گھر مہمان ہوں گے۔ بس شیری گھبرا کر اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد اپنے شوہر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، میں نے خواب دیکھی ہے کل میرا امام ضرور آئے گا۔ اس نے کہا، شیری خواب خیال ہوتا ہے، کہ نہیں میرے مولا نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئیں گے، لیکن ذہن میں بات یاد تھی ہم پیاسے آئیں گے، پیاسے چلے جائیں گے۔ شیری نے اہتمام شروع کیا، کھانے کا اہتمام، پانی کا اہتمام کیا، اور اپنے شوہر سے کہا صبح ہو گئی جاؤ بازار میں جاؤ۔ وہ جانے کے بعد دیکھو قافلہ آئے گا، کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، کہ تمہیں پہچاننے کی ضرورت نہیں، جب تم جاؤ گے تو میرے آقا کے برابر میں ایک ایک تو گریل جوان ہوگا جو مشابہ امام حسن سے ہوگا، ان کے پیچھے پیچھے ایک مشابہ علی سے ہوگا، برابر میں چوتھا امام ہوگا، ساتھ میں شفیع پیغمبر ہوگا، مشابہ ہوگا، اور میری بیوی زینب ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے مہک امام سے ہوگی۔ جب وہ بازار میں آیا تو اس نے آنے کے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جن کے رسد بندی ہوئی ہے، کچھ سروں کے نیزہ پر ہے، ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاکار دوغ ہے۔ وہ واپس آیا، چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ شیری نے پوچھا، کیا میرے آقا نہیں ملے؟ کہا، شیری مجھے کوئی نہیں ملا، بس اتنا دیکھا ایک روپا ہوا قافلہ ہے، کچھ سروں کے نیزہ پر ہے۔ شیری طرف پر رہ گئی، رات گزرنے لگی ہے، لیکن یہ قافلہ شیری کے قلعے میں ٹھہرایا گیا۔ جب ٹھہرا گیا رات گزر گئی، جیسے آدھی رات ہوئی سکینہ نے رونا شروع کر دیا، ہائے بابا، ہائے میرے بابا حسین۔ چوتھے امام آگے بڑھے، اے میری بہن سکینہ، ارے تم روتی ہو، یزید تماچے مارتے ہیں، تمہارے رونے پہ تازیانے مارتے ہیں۔ سکینہ نے تڑپ کر کہا، بھیا کیا کروں، کانوں سے خون ٹپک رہا ہے۔
میں زینب ہوں. پر شیری آئی اور آنے کے بعد کا بی بی اس بچی سے کہو یا حسین کہہ کے ماتم نہ کرے. کیوں کہ جب یا حسین کر کے ماتم کرتی ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے. بس اتنا کہا یا حسین کی جگہ پر سکینہ تڑپنے لگی. اے میرے چچا پاس، اے میرے چچا پاس. شیری تڑپ کر کہہ گئی یہ بھی نام مت لینا، یہ میرے مولا کے غازی بھائی کا نام ہے. لیکن جب ہے تھوڑی دیر گزری اے میرا بھائی علی اکبر کہ یہ بھی نام مت لینا. بس ایک مرتبہ شیری نے ان کو خاموش کیا اور موقع نیزہ پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالنے لگی. دیکھا سب کے سر نظر آ رہے ہیں لیکن ایک سر پہ جا کر نگاہ رک گئی جو چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. شیری نے دیکھا یہ چہرہ تو علی اکبر سے مشابہ ہے، لیکن دل میں خیال آیا علی اکبر کہاں، یہ سر کہاں. لیکن خیال آیا مشابہ تو علی اکبر سے ہے نا. پھر ایک مرتبہ بیویوں کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا اے بیویوں یہ جو جوان ہے اس کی ماں زندہ ہے. کسی نے کہا اس کی ماں یہ ہے. کہ بیوی اپنے لال کا پردہ لے لو، چہرے سے بال ہٹے. تڑپ گئی ہائے ام لیلا. کسی نے کہا یہ زینب ہے، کسی نے کہا یہ ام کلثوم ہے. ارے حسین سے آواز آئی شیری پہچانا نہیں، حسین آ گیا. شیری تڑپ گئی، ردا پھینک دی. اے میرے مولا قیامت ہو گئی ہے. اے مولا یہ کیا ہو گیا. ایک مرتبہ کا مولا بلند ہو جائیے. صدروں کے نیزہ سے بلند ہوا، ہوئی کی آغوش میں آ گیا. شیری دوڑ کر گئی، ایک جوتے میں پانی لے کر آئی. مولا مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا پیاسے آؤں گا پیاسے چلا جاؤں گا. مولا پانی لے آئی ہوں. حسین نے تڑپ کر کہا شیری میری سکینہ پیاسی ہے، میری بہن زینب پیاسی ہے. آئے میرے عباس کے بازو کا لب ہے. اے شیری ہمارا گھر تباہ ہو گیا. اے شیری زینب کی نگاہ. کیسا ستم، ہائے 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 کیسا ستم. بھائی کے سامنے تو رب ہے نان دم، ہائے کیسا ستم، ہائے کیسا ستم، ہائے کیسا ستم، ہائے کیسا ستم. قید خانے میں توڑا سکینہ نے دم، ہائے کیسا ستم، ہائے کیسا ستم، ہائے کیسا ستم، ہائے کیسا ستم. ایک ننھی سی بچی پریشان تھی اپنے
تو مہمان تھی قید خانے ستم سے جو انجان تھی کم سنی میں اٹھائے ہیں کتنے ستم قید خانے میں تھوڑا سکینہ نے دم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم اس کے بابا کا سر ہائے کاٹا گیا اس کے امو بھی دریا پہ مارا گیا اس کے کنبے کو کربل میں لوٹا گیا پشت پر اونٹ تھی اس کو باندھا گیا ریسما سے سکینہ کا پھٹتا تھا قید خانے میں تھوڑا سکینہ نے دم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم بعد سرور تماچا لگایا گیا لوٹے اسباب خیمہ جلایا گیا آل احمد کو قیدی بنایا گیا در بدر آئین کو پھرایا گیا ایک ننھی سی جان اتنے ستم قید خانے میں توڑا سکینہ نے دم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم شام کا قید خانہ وہ ننھی سی جان پشت زخمی شکستہ ہوئی پسلیاں درد سے کانپ جاتی تھی وہ نیم جاں ماں سے کہتی تھی لے لے کے وہ سسکیاں اما اس قید میں جی نہ پائیں گے ہم قید خانے میں توڑا سکینہ نے دم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم قید خانے میں برپا قیامت ہوئی بنت شبیر غربت میں رخصت ہوئی آل احمد پہ تازہ مصیبت ہوئی دفن کیسے سکینہ کی میت ہوئی پیٹ کیسے روتے تھے اہل حرم قید خانے میں توڑا سکینہ نے دم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم ہائے کیسا ستم بھائی کے سامنے توڑا بہنا نے دم حسین حسین
ہم ہیں تیرے